جی اس وقت میں ایک فیملی کے ساتھ ہوں, ایک بزرگ خاتون میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی فیملی بھی ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی عید گزری آپ کی؟ بہت اچھی, خیر سے گزرے, آپ بھی خیر سے رہے, ملک کو خیر رہے, سب کو عید مبارک. بہت شکریہ, خیر مبارک. عید کے اوپر کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ عید مبارک بس. اچھا, ملک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ خوشیاں اللہ دہائے, سکون امن چین رہے ملک. اس وقت خوشی ہے ملک میں؟ ہاں جی, خوشیاں ہونی انشاءاللہ. قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملک کے سیاستدانوں کو, اور وہ اس قربانی کو سمجھیں جو قربانی دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا, اس کے لیے اپنا قبلہ درست کریں, اور اس ملک میں جو اس وقت عذاب آیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اپنے آپ کو درست کریں اور کوشش کریں کہ اس ملک کو ترقی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کے اوپر ہمیں آج عید کے اس بابرکت موقع پر عہد کرنا چاہیے کہ یہ ہم اگلی عید سے پہلے ختم کریں؟ جھوٹ. اس ملک میں جو اقتدار میں لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں, ان کو چاہیے اپنے آپ کو درستگی کریں اپنی, اور اس قوم سے کھیلنا. عوام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ عوام میں بے روزگاری ہے, لا قانونیت ہے, انریسٹ ہے. عوام کا کوئی قصور نہیں ہے؟ عوام کا قصور اس میں آپ دیکھیے, میں اگر اس ڈیبیٹ میں چلے جاؤں عید کے موقع پہ تو یہ آپ کا بڑا لمبا پروگرام ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد بھی کون سے عوام کے گنے جاتے ہیں, سارا کچھ تو طے ہوتا ہے. جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کیا کہیں گے عید کے موقع پر؟ بس اللہ میاں بہتر کرے, سب کچھ آگے حالات بہتر کرے ملک کے لیے, عوام کے لیے, لوگوں کے لیے. آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہاں جی. ڈینگی کا علاج کر رہی ہیں؟ نہیں, میں گائنیکالوجسٹ ہوں. چلیں, تھینک یو سو مچ جی, بات کرنے کا بہت شکریہ جی. کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے کسی نہ کسی بندے سے بات کر لیں. ایک مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, کیا کہیں؟ جی میں الحمدللہ ڈپٹی ڈائریکٹر رہا ہوں وارڈ میں. میں نے اربوں کے کرپشن کے فراڈ لے کے یہ نواز شریف کے پاس وزیر اعظم پہنچ گیا تھا 97 میں. مجھے کہتا ہے جی جس کو آپ نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے فروغ لگا رہی ہے. یہ کس نے بولا آپ کو؟ نواز شریف نے. وہاں شہباز شریف بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میاں صاحب میں اربوں کے فراڈ پکڑ کے لے کر آیا ہوں, اور یہ ریکارڈ کی باتیں میرے پاس ساری فائدے موجود ہیں. یہ سارے بدماش چور ہیں, اپنے گھر بھر رہے ہیں, اپنے محلات دیکھیں جا کے ان کے. جتنا لوٹا انہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, آنے والی جنریشن کے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. اچھا, ایک سوال جو میں سب سے پوچھ رہا ہوں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس پر ہمیں ہنگامی بنیادوں پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اگلی عید سے پہلے ختم کریں؟ اللہ کرے کہ اس ملک سے کرپشن اور کرپٹ حکمران, کرپٹ بیوروکریسی, کرپٹ آرمی ختم ہو جائے. جب تک یہ چیزوں کو لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہم نے آئندہ ایسے ظالم لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر یہاں سے کرپشن نہ گئی تو کچھ نہیں بچے گا. کسی کے لیے کچھ نہیں سوچتا کوئی بھی. سب بکواس کرتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ہر علاقوں میں سے جو ہنڈے ہیں, جو قبضہ گروپ ہیں, انہوں نے انہی کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں وہ لوگ. ایک اور فیملی ہمارے ساتھ ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے عید کے موقع پر؟ عید اس دفعہ عید جو ہے بڑی نرم ہوئی ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, اور کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. جو عید کی خوشیاں ہونی تھیں وہ اب نظر نہیں آ رہی. حالانکہ شاہی مسجد کے اندر بھی لوگوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ دیکھ کے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی مسجد. کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ ہماری وجہ یہی ہے کہ لوگ جو پریشان ہیں, لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. اب دیکھ کے نا کہ تاریں لگائی ہوئی ہیں, راستے بند کیے ہوئے ہیں, بے انتظامی ہے. آخر یہ کیا کچھ ہے؟ تو یہ جو یہ چیزیں ہیں, یہ تاریں تو اب دہشت گردی کا خطرہ ہے اس وجہ سے لگائی ہیں, سیکیورٹی اس وجہ سے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے خطرے جو ہیں یہ بادشاہی مسجد میں ہی ہیں اور کہیں نہیں ہیں. اگر خطرے ہی ہوں تو سبھی جگہ پورے شہر میں ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے جو باہر ہے؟ نہیں, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں. نہیں, اگر کوئی ایسی دہشت گردی کی کاروائی ہو جائے. نہیں, دہشت گردی ہوتی ہے لیکن ایک مذہب کے لوگ ہیں, ایک دین کے لوگ ہیں, ساری چیزیں ہیں, اور پھر اس میں بھی اتنی ہیں تو سب ایک مذہب کے لوگ, لیکن کیا ہم سوچ میں بھی یکجا ہیں؟ نہیں, خیر وہ تو نظریاتی طور پر تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن باہر اپنے ملک کے معاملے کے اندر تو ہم لوگ سب ایک ہیں. جی ناظرین, ویسے تو بادشاہی مسجد کے خطیب جو ہیں آن اے پرماننٹ بیسس وہ مولانا عبدالکبیر آزاد ہیں, لیکن کیونکہ وہ حج پر گئے ہیں لہٰذا محمد جمیل راجھڑ صاحب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں انہوں نے آج یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھوائی ہے, اس کی امامت کی ہے. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا, عید کے اس مبارک موقع پر کیا کہیں گے
پاکستان کے حوالے سے، یا پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ عید پر کیا پیغام دیں گے مسلمانوں؟ عید پر میرا پیغام پوری امت کے لیے اور خصوصاً پاکستانی قوم کے لیے یہ ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں. جس طرح آج عید کی نماز ادا کرنے میں سبھی لوگ شریک ہیں، قربانی کرنے میں سبھی لوگ شریک ہیں، اسی طرح ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا بیت اللہ جو ہے وہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن مجید جو کتاب ہے وہ بھی ایک ہے، ہمارا کلمہ بھی ایک ہے. تو اس بنیاد پہ اچھا مولانا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ایک ہیں، ہمارا کلمہ بھی ایک ہے، تو ہم میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ جو اختلافات ہیں، بعض اختلافات تو ایسے ہیں جو بطور زحمت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بعض اختلافات بطور رحمت ہیں، اس لیے کہ بعض اختلافات صحابہ کے اندر بھی تھے آپس میں، لیکن انہوں نے ان کو دشمنی کا ذریعہ یا ایک دوسرے سے نفرت کا ذریعہ نہیں بنایا تھا. اچھا، یہ بطور رحمت کون سے اختلافات؟ بطور رحمت اختلافات وہ ہیں جن کا تعلق سنت نبی سے ہے، کہ کسی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رفع یدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے دیکھا حضور رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اختلاف رحمت ہے. یہ امت کے اندر شروع سے ہی یہ سنت چلی آ رہی ہے، تو جو تواتر کے ساتھ عمل چلا آ رہا ہے اس میں جو ہے اختلاف کرنا. لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر لڑنا جھگڑنا درست ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ان اختلافات کی بنیاد پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 5% اختلافات ہیں اور باقی 95% جو ہمارے وہ جو ہیں اتفاقات ہیں. تو 5% اختلافات کو بھلا کر 95% اتفاقات پہ ہمیں اکٹھا ہونا. اچھا مولانا، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو میں ہر پاکستانی سے، ابھی جتنے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی یہاں پہ، میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کے حوالے سے آج ہمیں اس عید کے موقع پر عہد کر لینا چاہیے کہ اگلی عید سے پہلے ہم یہ ختم کریں گے مسئلہ اپنے ملک سے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اپنے دین سے دور ہیں. ہمارے اندر وہ مسلمانوں والی کوالٹیز جو ہونی چاہیے، آپس کے اندر پیار محبت، انسانیت سے محبت، اور دوسرے مسلمان بھائی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوگی. دین ہمارے اندر سے نکل گیا، ہم دین سے دور ہو گئے، اس لیے دنیا کے اندر جو ہے ہمارا یہ حال ہوا. اچھا، آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے دین میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت، دوسرے مسلمان کی جان و مال و عزت و آبرو کی کا تحفظ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے، مسلمان ہی مسلمان کا خون بہاتا ہے، خودکش حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے. تو یہ سب پھر کیا ہے؟ اس بارے میں علماء باقاعدہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی اور خودکش حملے اسلامی ملک کے اندر یہ قطعاً جائز نہیں ہیں. اور جو لوگ کرتے ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ کسی کے کہنے پر اپنی معیشت کے لیے یا اپنے کسی لالچ میں ایسا کرتے ہیں، تو ان کو ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے تھا، اور غیروں کا اعلیٰ کار قطعاً نہیں بننا چاہیے، کفار کا انہیں اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر برداشت سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک اچھا شہری، بہترین شہری ثابت کرنا چاہیے اور بہترین مسلمان ثابت کرنا چاہیے. مولانا بہت شکریہ ہم سے بات کرتے ہیں.